ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل كمال نعمة بولاية علي ابن أبي طالب عليه السلام. الصلاة والسلام على صاحب الدين والسلام والهل والحرام ركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ومولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبا القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنكم الرجس أهل البيت طهركم تطهيرا ولعنة الله على دائم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وتشييم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجات. صلوات. اولا جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے، فرشی اعضاء پہ کافی جگہ ہے، اگر سے دور سے آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ جگہ پر ہے تو آپ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، اور قریب آؤ تو مجھ کو سمجھ پاؤ گے. یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں، تو قریب آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جگہ ہے، آ جائیے. اور تھوڑا تھوڑا اگر آپ لوگ سمٹ کے سامنے آ جائیں گے تھوڑا سا اچھا لگے گا. سامنے کافی جگہ خالی ہے، تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ سمٹ جی آپ ہی لوگوں سے کہہ رہا ہوں، آ جائیے آ جائیے تھوڑا سا سمٹ کے آ جائیے سرکار، کیونکہ قلب لشکری یہاں خالی خالی سا ہے نا، مہمانوں میں سارا تو بھرا ہے نا. آ جائیے تھوڑا سامنے آ جائیے، سلام بھیج دے محمد وآل محمد. اب دیکھیے بہرحال جو لوگ کسی مجبوری کے تحت باہر کھڑے ہیں تو بہرحال میں سمجھتا ہوں جگہ کی کمی کی وجہ سے باہر کھڑے ہیں، لیکن جب ابھی میں آیا تو میں نے کیا دیکھا، دروازے کے باہر بھی دو چار وہاں کھڑے ہیں، دو چار وہاں کھڑے ہیں، دو چار وہاں کھڑے ہیں. دیکھیے جو اس دروازے کے اندر ہیں ان کا آنا تو سمجھ میں آتا ہے اور وہ قابل دید ہیں، لیکن جو سڑکوں اور چوراہوں پہ کھڑے ہیں اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی تو سرکار یاد رکھیے یہ مجلس امام حسین ہے، کسی دادا پیر کا عرس نہیں ہے. جی جی ہاں، یہ مجلس امام حسین ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے. یہ مجلس امام حسین ہے، یہاں ادب کے ساتھ بیٹھ کے مانگنے والوں کو ملتا ہے، تماشا دیکھنے والوں کو نہیں ملتا ہے. دیکھیے حالانکہ میں شعر و شاعری والی مجلس تو نہیں پڑھتا، لیکن دو مصر اگر پہنچ جائے تو آپ بتائیے کہ میری بات حق ہے. سرکار یاد رکھیے گا کہ شاعر کہتا ہے کچھ ملے فرش عزا پر، کچھ کھڑے تھے چوک پر، جس کی جیسی تربیت تھی وہ وہاں پایا گیا. ایک سلام بھیج دے مالک محمد والے. کافی جگہ ہے، ابھی آ سکتے ہیں، بہت جگہ ہے. میں سمجھتا ہوں 50-60 لوگ انف ہے، ابھی اندر آرام سے آ سکتے ہیں تو آ جائے. سلام بھیج دے محمد والے محمد والے. کیونکہ حضور والا زیادہ طویل عریض کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گزارشات آپ کے شاداب حافظوں تک میں پہنچا کر عبادت کا طلبگار ہو جاؤں گا. گزشتہ برس اسی مجلس میں اسی منبر سے جہاں سے میں نے بات کو منقطع کیا تھا قبلہ، انہی دو چار باتوں کا سہارا لے کر ایز اے ایپلیکینٹ میں بات کو آپ کے حضور میں سرو کروں گا. اگرچہ آپ میری بات کو اپریشیٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ چند جملے آپ کی تسکین ولا اور تسکین ولا کے ساتھ ساتھ آپ کی توشہ آخرت کی غرض سے عرض خدمت کیے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ آمادہ ہیں تو سننے والی صلوات مل جل کے سناتے ہیں تاکہ یہاں سے کچھ باتیں عرض خدمت کر دی جائے. کیونکہ حضور والا اس وقت کی مجلس کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے معرفت امام، تو لہٰذا مصائب کے آخری فکر تک بھی جہاں میری بات تمام ہوگی وہ موضوع کے تحت ہی بات ہوگی. کیونکہ حضور والا یہاں ہمیشہ سے
معرفت کی شرط تھی، ہے اور رہے گی، چونکہ جامع الاخبار میں صادق آل محمد آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ باہر والے بھی سلوات بھیج سکتے ہیں، کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، میں جگہ نہیں ہے، آپ لوگ بھی وہاں سے سلوات پڑھیں تاکہ آپ کو کی آواز بھی یہاں تک آ جائے، مل جل کے پڑھیں محمد وعلى محمد، جی آپ بھی شریک مجلس ہیں۔ سنیے، صادق آل محمد کا ارشاد گرامی ہے، امام معصوم نے فرمایا کہ یاد رکھو تمہاری وہ عبادات جو بغیر معرفت کے ہوں گی تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، یعنی معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں، چاہے آپ رو رو کر پٹنہ کے عزا خانوں میں مر جاؤ، چاہے کربلا جا کے مر جاؤ، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا حضور والا کہ کربلا جانا کمال نہیں ہے، کربلا سے کربلائی بن کے لوٹنا کمال ہے۔ کربلا جانا کمال نہیں ہے، کربلا سے حضور والا کربلائی بن کے لوٹنا کمال ہے۔ یہاں معرفت کی شرط تھی، ہے اور رہے گی، وہ اس لیے کہ حضور والا مقتل کا فکر سب کر رہا ہوں، میں نے اپنی اس 33 سال کی ایج میں ہندوستان کی باہر قبلہ بہت بڑے بڑے ڈاکٹر دیکھے، لیکن اس 33 سال کی ایج میں نے سید الشہداء امام حسین سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہی نہیں دیکھا۔ لیکن میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری بات آپ تک پہنچیے، میں نے اپنی 33 سال کی ایج میں سید الشہداء امام حسین سے بڑا کوئی ڈاکٹر سرکار دیکھا ہی نہیں۔ کا دلیل یہ ہے، مقتل کہہ رہا ہے جس کے بلڈ گروپ کی اسلام کو ضرورت نہیں تھی، حسین نے اسے راستے سے لوٹا دیا، اور جس کے بلڈ گروپ کی ضرورت تھی خط لکھ کے اسے کربلا میں بلا لیا، جس کے بلڈ گروپ کی ضرورت تھی اسے خط لکھ کر کربلا میں بلا لیا۔ تو یہاں شرط معرفت کی ہے اور معرفت کی رہے گی۔ اور یاد رکھیے کہ حضور والا جیسے کہ ابھی ناظرین مجلس ہمارے محترم عزیز نے ایک جملہ کہا آخر میں، کیونکہ معرفت کی جو پہلی ٹیچر ہے وہ ماں ہے، کوئی شک بھائی وہاں نہ دیکھیں میرے بھائی، ہماری عبادات میں ادھر ادھر دیکھنا سخت منع ہے، اور ویسے بھی اس وقت تو قبلہ میں ہوں نا، ہمارے قبلے سے منہ پھیر کے عبادت ہوتی ہے نا، ڈرون اڑے توڑے، ابھی آپ کے سر بھی عرش سے ٹکرانے والے ہیں کچھ دیر کے بعد، اب آپ آمادہ رہیے کہ میرے ساتھ معرفت کی پہلی ٹیچر جو ہے وہ ماں ہے، اور الحمدللہ ہمارے یہاں جتنی بھی عزاداری ہوتی ہے روشن واضح فائنل، ہماری عزاداری کا بس ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ مادر حسین راضی ہو جائے۔ کوئی شک؟ لیکن ایک پیغام دے رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ یہ کانپور لائیو عزاداری کے ذریعے مجھے سنا جا رہا ہے، اور یہ غالباً 6-7 کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ کیمرے میرے لیے لگے ہیں، یہ کیمرے لگے ہیں آپ کے لیے، کیونکہ یہ کیمرے تو جانتے ہیں کہ میں کیسے پڑھتا ہوں، یہ لگا ہے تمہارے لیے کہ پٹنہ سنتا کیسے ہے۔ اب میں تو بہت تیزی سے جملہ صرف کروں گا، اب بہت تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ قبلہ جو جملہ میں صرف کرنے جا رہا ہوں یہ جملہ نہیں ہے، سکہ رائج الوقت ہے، جو پٹنہ میں چلے نہ چلے پوری دنیا میں چلتا ہے۔ ہماری عزاداری کا بس ایک مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ مادر حسین راضی ہو جائے۔ لیکن اے پٹنہ میں آئے ہوئے نوجوانوں یاد رکھنا، تم میں سے جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی بوڑھی ماں کو راضی نہیں کر سکتا، وہ حسین کی ماں کو بھی راضی نہیں کر سکتا۔ جی میں بات پہنچا رہا ہوں، جی اب مجھے پتا سب نہیں بولیں گے، ہاں تم میں سے جو نوجوان جیتے رہیے، تم میں سے جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی بوڑھی ماں کو راضی نہیں کر سکتا، وہ حسین کی ماں کو بھی معاف کریے۔ میرا جو خطاب ہوتا ہے قبلہ میرے ہم سے لوگ کم سے خطاب ہوتا ہے، ابھی میں اتنا بڑا نہیں ہوا کہ بزرگوں سے مخاطب ہو کے کچھ کہوں، لہٰذا جتنی بھی دیر میرا خطاب ہوگا نوجوانوں سے ہوگا، اور اگر کوئی بات بری لگ بھی جائے تو میں کوئی معافی بھی نہیں مانگوں گا سرکار۔ ہاں تم میں سے جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی بوڑھی ماں کو راضی نہیں کر سکتا، لاکھ شب بیداری کرو، لاکھ انجمن لے جاؤ، لاکھ نوحہ خوانی کرو، جب تم اپنی ماں کو راضی نہیں کر پا رہے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ جب تم ولایت دینے والوں کے نہیں ہو پا رہے ہو، جن کی ولایت دی گئی ہے ان کے کیسے ہو جاؤ گے؟ جب تم ولایت دینے والوں کے نہیں ہو پا رہے ہو، جن کی ولایت دی گئی ہے ان کے کیسے ہو جاؤ گے؟ میں تقریر کے پہلے 8ویں منٹ میں پورے ہوش و حواس میں ایک پیغام آج پٹنہ گلزار باغ کے ذریعے سے پوری دنیا میں پہنچا رہا ہوں۔ اے میرے قوم کے جوانوں، اپنے گھر، خاندان، اسکول، کالج میں کسی
ایسے لڑکے سے دوستی نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. میں تو معرفت پڑھ رہا ہوں, میں تو معرفت ایک ایک لمحے کے لیے میں آہستہ آہستہ سرکار تقریر کو لے کے آ رہا ہوں, آہستہ آہستہ. چونکہ ایک رات میں حضور والا کوئی کروڑپتی نہیں بنتا, اور اگرچہ ایک رات میں کوئی کروڑپتی بن بھی جائے اور ہیرے جواہرات کے بستر بنوا بھی لے, تو جب تک اس کی مرضی نہیں ہوگی نیند نہیں آئے گی. اب میں جملہ صرف کر رہا ہوں کیونکہ اب زبان بولے یا نہ بولے چہرہ تو بولے گا. اب تمہارے گھروں کی تہذیب فرش شازہ پہ آنے والی ہے. اے میرے قوم کے ہوش مند نوجوانوں, اپنے محلے گھر خاندان میں کسی ایسے لڑکے سے دوستی نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا. کسی ایسے آدمی کے ساتھ بزنس مت کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا. میں بزرگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے فکر کر رہا ہوں, کسی ایسے گھر خاندان میں نہ بیٹی دیجیے گا نہ بیٹی لیجیے گا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. بے عزت ہو جاؤ گے, ذلیل ہو جاؤ گے, گھاٹے میں رہو گے, نسل برباد ہو جائے گی. وہ اس لیے کہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے باپ کا ہو ہی نہیں سکتا. جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے باپ کا. ایک اب حدیث میں منزل مقصود تک آ گیا. مستند اور موت پر حدیث ہے, غالباً 4 معصوموں کے حوالے سے یہ حدیث میں نے پڑھی ہے, اور جتنی باتیں میں پڑھتا ہوں سب کے حوالے جیب میں ساتھ میں لے کے چلتا ہوں, کیونکہ وہ سپاہی اچھا نہیں مانا جاتا جو اسلحہ گھر پہ بھول کے آئے. اب حدیث سنانے جا رہا ہوں, آماد رہا. مستند 4 معصوموں سے حدیث میں نے پڑھی ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے. امام معصوم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کوئی شک؟ جی بھائی, اس کی آواز پراپر آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے. بس بھائی پلیز آئی بائی کانٹیکٹ آپ مجھے دیکھتے رہیے. اور دیکھیں پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائیں. یہ بھی حدیث سے معصوم ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دینی چاہیے. اگر کوئی مجلس کے بعد کہے گا یہ فکر بڑا اچھا تھا, اس کا فائدہ مجھے نہیں ہونے والا, بات پہنچی آپ اپریشیٹ کریں. معصوم نے کیا فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے, اچھے بولو, ماں کے قدموں کے نیچے. میں سوال قائم کر رہا ہوں پڑھے لکھے مجمع کے درمیان, سارا محترم مجمع مجھے مل کے بتائیں. حدیث کہہ رہی ہے, لیکن اصول میں بحث ہوتی ہے, اصول میں ابتدائی بحث ہے منطوق و مفہوم کی. حدیث میں جو بیان ہوا ہے وہ منطوق ہے. میں جامع الاخبار سے تو مفہوم سناؤں گا, سروں کو اٹھانا. حدیث کہہ رہی ہے ماں کے قدموں کے نیچے. میں ایک سوال قائم کر رہا ہوں, جو باہر ہے وہ بھی اندر ہے, مجھے بتائیں سرکار. حدیث کہہ رہی ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تو کیا ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ ماں تو یزید کی بھی تھی. میں کہاں تقریر لے آیا قسم خدا کی. ابھی میں آپ کو چھٹے امام کی حدیث سنانے والا ہوں. بھائی حدیث تو کہہ رہی ہے, منطوق کیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے. میں سوال قائم کر رہا ہوں, کیا ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ اگر ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں تو ابن زیاد کی بھی تھی, ماں تو حجاج کی بھی تھی, ماں تو مروان کی بھی تھی, ماں تو خولی کی بھی تھی, ماں تو ابن زیاد کی بھی تھی, ماں تو صدام کی بھی تھی. بھئی اگر ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اگر ماں ہی جہنم میں جا رہی ہوگی. نہیں دیکھیں, اب مجھے لگنا چاہیے میری بات کو کیچ کرنے کے لیے. بھئی اگر ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اگر ماں ہی جہنم میں جا رہی ہوگی تو تمہاری جنت تو جہنم میں چلی گئی. اور حضور والا مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ حدیث نے آگے بڑھ کے سہارا دیا ہو یہ حاشیے نے کہ ماں تو جہنم میں اور امی جان کا ایک پیر لٹک رہا ہے جنت کے اندر, اور بچہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اپنی جنت کو توڑ لے. حدیث کہہ رہی ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. چھٹے امام نے فرمایا مفہوم, چھٹے امام نے فرمایا یاد رکھو ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے. جس کی کوکھ سے حسین کا عزادار پیدا ہو اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جی, جس کی کوکھ سے محب محمد والے محمد پیدا ہو, ہر ماں کے قدموں کے نیچے سرکار جنت ہے ہی نہیں. اور آج کے زمانے میں تو بڑا شور ہے جنت 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 جنت. حضور والا جنت نہ ہو گئی آفت ہو گئی.
اچھا آپ میں سے ایسا کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ عمل کی آخری جزا کا نام ہے جنت۔ جتنی کھچڑی روایات میں جنت کو لے کے مچی ہے، ایسی مختلف روایت آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ کوئی روایت کہہ رہی ہے عرش الہی پہ ہے جنت، کوئی روایت کہہ رہی ہے پہلے آسمان پہ ہے جنت، کوئی روایت کہہ رہی ہے چوتھے آسمان پہ ہے جنت، کوئی روایت کہہ رہی ہے پانچویں آسمان پہ ہے جنت، کوئی کہہ رہی ہے کہ زمین پر ہے جنت۔ اور کمال کی بات ہے جنت میں جانا سب کو ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں کا پتہ نہیں۔ اللہ جانے میری بات بھائی پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی ہے، دیکھیے مجھے لگے گا اگر آپ آمادہ ہیں سننے کے لیے تو میں پڑھوں گا، ورنہ 25 سے 30 منٹ میرے فکس ہیں۔ میں کب ممبر کے نیچے آ جاؤں گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ لفظوں کو کیچ کریں گے تو کام کی بات ہونے والی ہے۔ مجھے یہ بتائیے آخر جنت ہے کہاں پر؟ جنت میں جانا سب کو ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہاں ہے جنت، کوئی کہہ رہا ہے وہاں ہے جنت، کوئی کہہ رہا ہے یہاں ہے جنت۔ جہاں جانا ہے وہاں کا پتہ اچھے بولو۔ آج میں قرآن سے دکھاؤں گا جنت کا پتہ، میں قرآن سے ثابت کروں گا جنت کا ایڈریس کہ جنت آخر ہے کہاں پر۔ جنت میں جانا سب کو ہے، مگر جنت کا پتہ قرآن نے بتایا، قرآن نے بتایا جنت کا پتہ۔ قرآن نے کہا جنت کا پتہ یہ ہے، پتہ میں بتاؤں گا، مکان تک پہنچنا پٹنے کی مجمع کی ذمہ داری ہوگی۔ اب یہ پٹنہ کا مجمع پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا تم جانو، اللہ جانے۔ قرآن نے جنت کا پتہ بتایا اس آیت کو۔ قرآن نے کہا جنت کا پتہ، جنت کا ایڈریس یہ آیت ہے کہ جنت کے دروازے پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے۔ اچھا جنت میں جائے گا کون؟ ایماندار جنت میں، عمل صالح کرنے والا جنت میں، حق بولنے والا جنت میں، صبر کرنے والا جنت میں، متقی جنت میں، عمل خیر کرنے والا جنت میں، سخاوت کرنے والا جنت میں، وفادار جنت میں، حیادار جنت میں، عزادار۔ اللہ جانے کہاں تک میں بات پہنچا رہا ہوں، میں روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ وفادار جنت میں، حیادار جنت میں، عزادار کامل الزیارات کے فکر ہیں۔ انبیاء جنت میں، اوصیاء جنت میں، اولیاء جنت میں، فرشتے جنت میں۔ پٹنہ والوں کمال ہو گیا، سب ہے جنت میں، مگر حسین جنت میں نہیں ہے۔ لیکن میں کہاں تک تقریر کو لے کے آؤں؟ ابھی یہ جو خاموشی ہے نا، جب بات بے دلیل ہو تو خاموش رہنا بھی مردوں کی صفت ہے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد اب کوہرام برپا ہونے والا ہے۔ جنت میں کون کون ہے؟ وفادار، حیادار، عزادار، ایماندار، متقی، پرہیزگار، نو ٹینس نو ڈسٹینس، جتنے بھی میں نے لقب سنائے یہ سب کے سب ہیں جنت میں، مگر حسین جنت میں۔ اب قرآن نے جنت کا پتہ کیا بتایا؟ بھائی جب ایڈریس ہی نہیں پتا ہوگا تو مکان تک کیسے پہنچو گے؟ قرآن نے جنت کا پتہ بتایا اس آیت کو۔ قرآن نے کہا جنت کے دروازے پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے، وہ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسولنا ربنا بالحق۔ جنت کے دروازے پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، متقی پرہیزگار اس آیت کو پڑھتے جائیں گے، جنت کے اندر داخل ہوتے جائیں گے۔ قرآن نے بتایا، قرآن نے بتایا ایڈریس۔ اب مکان تک پہنچنا ہے ہماری ذمہ داری۔ سروں کو اٹھاؤ جو لوگ کربلا ہو کے آ چکے ہو، جو لوگ کربلا ہو کے آ چکے ہیں، بھائی پلیز آئی ٹو آئی کانٹیکٹ۔ جب آپ جزاک اللہ مولا سلامت ہے، جب آپ بابل اور نینوا کے درمیان کربلا نامی زمین پہ پہنچو گے، دو بھائیوں کے روزے نظر آئیں گے، ایک طرف سرکار وفا کا روزہ، ایک طرف سرکار سید الشہداء امام حسین کا روزہ۔ سب سے پہلے کہاں جاؤ گے؟ سلامت ہے سرکار وفا مولا عباس کے روزے پر۔ جنت تک پہنچا رہا ہوں، جنت کا پتہ تو مل گیا، پتہ ملنا اور ہوتا ہے، مکان تک پہنچنا اور ہوتا ہے۔ جب ہم پہنچے بین الحرمین، سرکار وفا
مولا عباس کا روزہ نظر آیا. آداب زیارت میں ہے، سب سے پہلے جاؤ گے مولا عباس کے روزے پر، کیونکہ امام حسین، کیونکہ مولا عباس نے کربلا میں ایک قانون بنایا تھا، اگر کسی کو حسین تک جانا ہے جب تک عباس اجازت نہ دے. سب سے آگے خیمہ تھا سرکار وفا کا، آپ پہنچو گے سرکار وفا کے روزے پر، اس نے دخول پڑھو گے، زیارت پڑھو گے، مولا عباس سے اجازت مانگو گے. آقا اجازت ہو تو آپ کے آقا تک ہو جائے، اگر اجازت ہو تو مجھے یہی سناٹا چاہیے آپ سے ایک منٹ کے لیے، کیونکہ آپ کی یہی خاموشی کسی سیلاب کا اعلان بننے والی ہے، کوہرا انبر پہ ہونے والا ہے. اور دیکھیں سرکار، ہر وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو منبر پر خطیب ہے اس میں کتنا دم ہے، کبھی کبھی خطیب یہ دیکھتا مجمع میں کتنا دم ہے. میں تو پڑھ کے نکل جاؤں گا، جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں، جو نہیں سمجھے گا اسے سمجھنے کی دعائیں ہیں. سرکار وفا سے اجازت ملے گی، اب تمہارے قدم بڑھیں گے مولا حسین کے روزے کی طرف. جب تمہارے قدم وہاں بڑھیں گے نا، جیسے ہی تم حرم میں داخل ہوگے، جیسے ہی حرم میں داخل ہوگے، سامنے زری نظر آئے گی، سامنے زری نظر آئے گی، زری مثل کشتی نجات نظر آتی ہے. مانو ایسا لگتا ہے یہ بوسہ دینے والے بوسہ نہیں دے رہے ہیں، کشتی پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تمہیں زری نظر آئے گی، زری کے کسی کونے پر ایماندار نظر آئیں گے، پرہیزگار نظر آئیں گے، عمل صالح کرنے والے نظر آئیں گے، حق بولنے والے وہی نظر آئیں گے، صبر کرنے والے وہی نظر آئیں گے، وفادار وہی ملیں گے، عزادار سب کے سب ملیں گے وہیں پر. اور کامل و ذات کے فکر کیا ہے؟ انبیاء وہیں پر ہیں، اوصیاء وہیں پر ہیں، اولیاء وہیں پر ہیں، فرشتے جاگو سب وہیں پر ہیں. جب تم دیکھو گے ایک جمع غفیر ہے ذریعہ حسین پر، تم سے اب رہا نہیں جائے گا. آہستہ آہستہ تمہارے قدم ذریعہ حسین کی طرف بڑھیں گے. تم چاہو گے کہ زری کو بوسہ دو، زری سے پہلے ایک دروازہ نظر آئے گا، دروازے پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسولنا ربنا بالحق. اے پٹنہ والو، مجھے جملہ کہنے دو، حسین جنت میں نہیں ہے، جہاں حسین ہے وہی جنت ہے. اللہ جانے کہاں تک میری بات پہنچی ہے سرکار. اس اللہ بیت محمد وآل محمد. مجلس کا آغاز ہو گیا، آمادہ ہو جاؤ. اب یہاں سے مجلس شروع ہو رہی ہے. دیکھیں یقین مانے، میرا جو خطاب ہے آپ ہی لوگوں سے سرکار، ادھر باہر والوں سے بھی نہیں ہے، آپ لوگوں سے خطاب ہے. اور اگر آپ ہی بیدار لوگ میں اگر معاف کریے، اپنے رہبروں کے نام شرما کے وہ لیتے ہیں جنہوں نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. یہاں سے نہ لگا، آدھا بول رہے ہیں، آدھے سرکار خاموش ہیں، معاف کریے گا. میں بزرگوں سے دعائیں لیتے ہوئے، آپ ہی لوگوں کے زمانے کے خطیب، آپ ہی لوگوں کے بزرگوں کے زمانے کے خطیب کون؟ شیر ہندوستان، خطیب الایمان مظفر حسین طاہر جلالی صاحب کا فکر سنیں. اور کیا کہنے، یہ صنف خطبہ کے لیے شرف ہے. امام رضا کی اصل قبر سے 13 قدم کے فاصلے پہ قبر ہے خطیب الایمان کی. 14واں قدم امام رضا کا، 14 قدم قبر امام ہے. تو خطیب الایمان پڑھا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں. تو مرحوم پڑھا کرتے تھے. میں تصورات میں نبی اللہ کی خدمت میں پہنچا اور میں نے کہا یا نبی اللہ، کتنا اچھا ہوتا
اگر آپ یہ بھی فرما دیتے ہمارا پہلا بھی علی ہے، بھائی بیدار ہو جاؤ میرے بھائی، اگر آپ یہ کہہ دیتے ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہمارا اوسط بھی علی ہے، ہمارا آخر بھی علی ہے، ہم کل کے کل علی ہیں، تو وہ پڑھا کرتے تھے عجب نہیں نبی اللہ جواب دے، اے طاہر جرولی ہوش کے ناخن خریدو، جب دنیا سے ایک علی برداشت نہ ہوا تو 12 علی کیسے برداشت ہو؟ جب دنیا سے ایک علی برداشت نہ ہوا تو 12 علی کیسے برداشت ہو جائیں گے؟ میں مرحلے تک آ گیا، حسین جنت میں نہیں ہے، جہاں حسین ہے وہی، میں بات کو کٹ نہیں ریلیٹ کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حکم ہوا ہے، دیکھیے اکثر شعرا سے فرمائش کی جاتی ہے کہ والا شعر پڑھ دیں، لیکن کہیں کہیں کا مجمع دل کو اتنا چھو جاتا ہے جب کہیں کا مجمع یہ کہہ دے کہ والی مجلس پڑھ دیجیے، تو بہرحال میں کچھ باتیں عرض خدمت کروں گا، آپ بات رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، 110% حسین ہدایت کے روشن چراغ ہے۔ دیکھیں یہ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے، میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، اگر ترجمہ پہنچے گا تو انشاءاللہ روح کے اندر سے نہیں بولے گا۔ ہاں امادر کیا فرمایا؟ حسین ہدایت کے روشن چراغ ہے۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ حسین ہدایت کے بولو روشن چراغ ہے۔ بھائی یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ جہاں چراغ جلے گا وہاں روشنی ہوگی۔ اب جو یہ گلی گلی میں گھوم گھوم کے کہتے ہیں نا کہ مجلس بدعت ہے، مجلس بدعت ہے، حقیقت میں حضور والا یہ مجلس کے دشمن نہیں، یہ روشنی کے دشمن ہے۔ نہیں مجھے بھائی مجھے احساس ہونا چاہیے کہ سگا مجھے سن رہا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجلس بدعت ہے یہ مجلسوں کے دشمن نہیں، یہ روشنی کے دشمن ہے۔ کیوں؟ کب وہ اس لیے کہ کبھی بھی چوروں کو روشنی اچھی نہیں لگتی، کبھی بھی چوروں کو روشنی اچھا غالباً میں خود 2-3 راتوں کا جاگا ہوں تو 2 سانس میں لے لیتا ہوں، ایک سانس آپ سارے مل کے لے لیں، پلک جھپکے گی مجلس کا روپ بدلنے والا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ حسین ہدایت کے روشن چراغ ہے، حسین ہے چراغ، روشنی ہے زینب۔ اب بیدار ہو جائیے میرے بھائی، حسین ہے ہدایت کے روشن چراغ، روشنی ہے زینب۔ وہ کیسے؟ ایسے زینب نے پہلی مجلس شام میں کر کر شام کو صبح بنایا۔ لفظوں کے قدردان بیٹھے میرے بھائی، میں اردو پڑھنے تو نہیں آیا نا میرے بھائی۔ زینب نے پہلی مجلس شام میں کر کر شام کو صبح بنایا۔ الحمدللہ 7 مقتل کا ذمہ دار بن کر نگاہوں سے مقتل کو گزارا ہے، مقتل کا سینہ چیر کر ایک لفظ سے ایک مجلس سنانے والا ہوں۔ شہزادی زینب نے، جاؤ مقتل اٹھا کے دیکھو، شہزادی زینب نے پہلی مجلس کہاں پہ کی؟ جی سلامت رہو، ایک آواز آئی، ہاں بولو یا تھوڑا سا تو بولو۔ وہ زبانیں اچھی نہیں لگتی جو چائے کی دکانوں پہ تو بول رہے ہیں اور فرش عزا پہ خاموش ہو جائے۔ چائے کی دکانوں پہ بولنا ثواب نہیں ہے، فرش عزا پہ بولنا ثواب ہے۔ اب امادہ رہیے گا، ایک آواز جوان کی آئی کہ شہزادی زینب نے پہلی مجلس شام میں کیا۔ یار مانا شام میں کیا، مجلس یہ ہے ہی نہیں، مجلس تو اس سے آگے کی ہے، مجلس تو یہ ہے۔ شہزادی زینب نے جو پہلی مجلس کی ہے شام میں، کاہے پہ کی ہے؟ مقتل کہتا ہے شہزادی زینب نے پہلی مجلس شام میں جو کی ہے وہ خاک پہ کی ہے۔ کاہے پہ کی ہے؟ خاک پہ کی ہے۔ میں کہوں گا اے میری شہزادی، اے میری آقا زادی، آپ تو ایسے بھائی کی بہن ہو جس حسن مجتبیٰ کا یہ دعویٰ ہے لوشے تو فجال تو عراقن شامن شامن عراقن واشرقت السماء
اے شہزادی، آپ تو ایسے بھائی کی بہن ہو جس کا یہ دعویٰ ہے اگر میں حسن چاہوں عراق کو اٹھاؤں شام میں پھینکوں، شام کو اٹھاؤں عراق میں پھینکوں، وَأَشْرَقَتِ السَّمَاءُ، اگر میں حسن چاہوں آسمان کے گریبان میں ہاتھ ڈالوں، کھینچوں، زمین سے ملا دوں۔ اے شہزادی، آپ ایسے بھائی کی بہن ہو تو پہلی مجلس خاک پہ کیوں کر رہی ہو؟ اگر آپ حکم دے دیں یہ بادل کے ٹکڑے فرش اعظم بن جائیں۔ دیکھیں بہت دیر ہو گئی مجھے وہاں دیکھتے دیکھتے، اب 5 منٹ سرکار میں آپ کو ہی دے رہا ہوں، آپ کا بھی حق بنتا نا۔ میں کہوں گا شہزادی اگر آپ حکم دے دیں یہ بادل کے ٹکڑے فرش اعظم بن جائیں۔ اے میری شہزادی، فقر سلیمان کی بیٹی ہو، پہلی مجلس خاک پہ کیوں کر رہی ہو؟ اگر حکم دے دو تخت بلقیس چلائے۔ بابا آپ زبان بولے یا نہ بولے، پٹنہ میں چہرے تو بولیں گے، بہت دیر ہوگی پڑھتے پڑھتے۔ میں کہوں گا اے میری شہزادی، جہاں آپ نے ملعون ابن ملعون یزید ملعون سے اتنی شرطیں منوائی ہیں، ایک شرط اور منوائی ہے، کہ کون سی؟ کہ یزید سے کہیے کوئی قالین بھیجے، وہ قالین بچھے گی، اس پہ مجلس ہوگی۔ آج اپنی شہزادی کا نوید آپ دی، ہوش کے ناخن خریدو اور یاد رکھو کہ غصبی چیزوں کا استعمال عزاداری میں نہیں ہوتا۔ اللہ جانے کہاں تک میری بات جا رہی ہے میرے بھائی، میں ایک لمحے کے لیے تقریر کو سمیٹ کے لا رہا ہوں۔ شہزادی زینب نے نہ بادل کے ٹکڑوں کو فرش اعظم بنایا، نہ تخت بلقیس منگایا، نہ کوئی قالین منگائی۔ پہلی مجلس کہے پہ کی؟ خاک پر۔ بھائی ہو سکتا ہے شاید اندر والے ناراض ہوں، یہ باہر والے بھائی پلیز آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، آپ مجھے مل کے بتائیے پہلی مجلس کہے پہ کی؟ اچھے بولو۔ خاک قبلہ، خاک بھی ذاتی ہے، غصبی نہیں ہے۔ حکومت ملک شام کس کی ہے؟ علی اور اولاد علی کی، قبضہ یزید کا ہے۔ خاک بھی ہے تو ذاتی ہے۔ شہزادی زینب نے نہ بادل کے ٹکڑوں کو فرش اعظم بنایا، نہ تخت بلقیس منگایا، نہ کوئی قالین منگائی۔ شہزادی زینب نے پہلی مجلس خاک پہ کر کے اے عزاداروں تمہیں پیغام دیا ہے، خبردار غربت کی وجہ سے عزاداری نہ چھوڑ دینا۔ غربت کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عزاداری کو بجٹ میں لا رہے ہیں۔ بجٹ میں مولانا اس بار بجٹ نہیں ہے، بجٹ تم لاؤ گے عزاداری کو بجٹ میں؟ مجھ سے آنکھیں میں لاؤ، دل تو ہے تمہارے دل میں تک ہی پڑھو، تم لاؤ گے عزاداری کو بجٹ میں؟ خود امام معصوم نے فرمایا، خود مولا علی نے فرمایا کہ جو بھی میرا شیعہ ہوگا اس کی ایک علامت یہ بھی ہوگی وہ سخی ہوگا۔ اب تو مسکرا لو میرے بھائی، کیا کہا مولا نے؟ جو بھی ہمارا اچھی بولو شیعہ ہوگا، دیکھیں اگر کسی کا پڑوسی سو گیا ہو اس میں اس کو اسم افہام کی منزل میں لے آئے۔ میں جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں، کیا کہا مولا علی نے؟ جو بھی ہمارا شیعہ ہوگا، پنہ بھائی کیا کہا؟ سخی ہوگا، کنجوس کنجوس۔ اے پٹنہ والوں عزاداری پہ خرچ کرو، خرچ کرنے کے بعد خوش ہو جاؤ تو سخی ہو، پچھتاؤ تو بخیل ہو۔ عزاداری پر دیکھیں چہرے تو بول رہے ہیں نا، عزاداری پہ خرچ کرو، خرچ کرنے کے بعد خوش ہو جاؤ۔ سرکار معاف کریے گا لیکن یاد رکھیے گا اللہ پیسہ سب کو دیتا ہے، خرچ کرنے کی توفیق کسی کسی کو دیتا ہے۔ اچھا کائنات میں تو بہت بڑے بڑے سخی گزرے ہیں، لیکن حضور والا میں نے 2 سخی ایسے دیکھے جن کے جیسا کوئی سخی ہے ہی نہیں، ایک نانی ہے ایک نواسا ہے۔ یقین مانیے گزشتہ برس تو میں یہیں پڑھ کے گیا ہوں، میں سمجھتا ہوں مجمع بدلا تو نہیں ہوگا سرکار، وہی مجمع ہوگا نا، مجھے اپنے ہونے کا احساس دلا دے سرکار، میں بہت قربانی دے کے سرکار یہاں تک پہنچا ہوں۔ 2 سخی ایسے جن کے جیسا کوئی سخی،
ایک نانی ہے ایک نواسا ہے. نانی نے زر ہی زر دیا, نواسے نے سر ہی سر دیا. اچھا یہ بتائیے امام حسین سخی ہے یا نہیں؟ اب بھی 4-5 آوازیں آئی, باقی لوگ نہیں مانتے کیا جی؟ بھائی امام حسین سخی ہے یا نہیں؟ کریم ابن کریم سلطان ابن سلطان ہے نہیں؟ ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے, غیر مذاہب کے جو لارڈ گاڈ ہادی خلیفہ پیشوا امام ایکس وائی زیڈ, غیروں کے رہبروں میں اور ہمارے والوں میں پہلا فرق یہی ہے کہ غیروں کے رہبر تھے. میں راضی, آپ بولے یا نہ بولے, آپ سو یا جاگو, آپ کو بھوک لگے یا پیاس, مجلس تو ہو کے رہے گی, مجلس تو ہو کے رہے گی. بھائی غیروں کے رہبروں میں اور ہمارے والوں میں پہلا اور بنیادی فرق یہی ہے کہ غیروں کے رہبر تھے, ہمارا ہے. اور غیروں کے رہبر, بھائی شہنشاہ, غیروں کے رہبر اپنی اپنی خصوصیات اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں لے گئے, ہمارا والا لے کے نہیں گیا. حسین صرف سخی ہے نہیں, حسین سخی بناتے بھی ہے. اگر یقین نہ آئے تو مجلس کے بعد دیکھو, اگر پٹنہ کا کوئی غریب سے غریب آدمی تبرک بانٹنے کے لیے کھڑا ہو جائے, ہر امیر اس کے آگے اپنے ہاتھوں کو, یہ حسین کی سخاوت نہیں, یہ ہے پٹنہ, یہ ہے پٹنہ کی سماعت. سارے مختار مزاج آمادہ ہو گئے. مل کے ہاتھ اونچے. دیکھو یار بھیا, میں جملوں کے ریپیٹیشن کا عادی تو نہیں, لیکن بات یاد آ رہی ہے. تو گزشتہ برس میں نے اسی ممبر سے فقرہ پڑھا تھا, اگر اجازت دے تو اسے میں الگ انداز میں پڑھ دوں. کوئی بات میں یہ تو نہیں کہا کہ وہی والی بات پڑھ دی. دیکھو یا جب اچھا شاعر شعر کو کئی بار پڑھ سکتا ہے تو خطیب بھی اچھا جملہ دہرا سکتا ہے نا. میں گزارش کر رہا ہوں پٹنہ کے ہوش مند نوجوانوں سے, جو جہاں جس مقام پر ہے, بھائی پلیز آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, مجھے دیکھیں. تم سے میری گزارش ہے, اگر رات میں بھی سویا کرو کم سے کم 5 بار کہہ کر سویا کرو لبیک یا حسین. وہ اس لیے کہ جو کہتے کہتے سو جاؤ گے وہی کہتے کہتے اٹھائے جاؤ گے. نہ ٹھہرو. وہ اس لیے کہ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین, قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین, لبیک. باہر والے بھی میں بڑے آہستہ سے پڑھ کے گزر جاؤں گا سرکار. کوئی بندہ ایسا نہیں گلزار کے وقت اسٹیٹ میں جس نے نہ کہا لبیک یا حسین. سب نے کہا نا, پرانے جملے کو نئے انداز میں پڑھ رہا ہوں, سب نے کہا لبیک یا حسین. اب نوید آبدی سے لبیک یا حسین کا ترجمہ بھی سن لو. لبیک یا حسین کا مطلب ہی یہی ہے, مولا جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولیں گے, غیبتیں کرتے تھے اب نہیں کریں گے, حسد کرتے تھے اب نہیں کریں گے, بھائی کا حق کھایا تھا لوٹا دیں گے, بہنوں کی زمینیں کھائی تھی لوٹا دیں گے, اما عزا خانوں کی زمینیں کھائی تھی لوٹا دیں. یہ ہے لبیک یا حسین, یہ ہے لبیک یا حسین. سلامت رہیے.
شہزادی زینب نے پیغام دیا، خبردار، میں پہلی مجلس خاک پہ کر کے تمہیں پیغام دے رہی ہوں، خبردار غربت کی وجہ سے عزاداری نہ چھوڑ دینا۔ جو جہاں سے مجھے سن رہا ہے، جس بندہ مومن نے اپنی پوری زندگی میں جتنے بھی فضائل بی بی زینب سنے ہیں، اس کو 10 سیکنڈ کے لیے اپنے ذہن میں ریمائنڈ کریں اور زندگی بھر کے سنے ہوئے فضائل بی بی زینب کو میزان کے پلے میں لانا۔ اگلا فقرہ جو یہ نوکر عرض خدمت کرنے جا رہا ہے، اس کو میزان کے پلے میں رکھنا۔ اگر وزن برابر آ جائے تو مجھے بتانا کہ بات پہنچ گئی۔ میں بتاؤں زینب کیا ہے؟ اجازت دے تو بتاؤں، اگر بزرگان اجازت دے تو بتاؤں۔ میں بتاؤں اپنے علم کے اعتبار سے زینب کیا ہے؟ میں بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا، نوجوانوں کو ساتھ چاہوں گا۔ میں بتانے جا رہا ہوں زینب کیا، سنو۔ اللہ نے رفت، عصمت، عظمت، اہمیت مقام بی بی زینب، اللہ نے اس وقت تک زینب کو پیدا ہی نہیں کیا جب تک کہ گود میں کھلانے والے پنجتن مکمل نہیں ہو گئے۔ ارے بہت بازی بات قسم خدا کی میں نے نہ اب میں دوبارہ پڑھوں گا بھی نہیں، اشارہ کر کے آگے نکل جاؤں گا۔ یار پٹنہ کے جوانوں تم بیداری نہیں ہوئے۔ زینب وہ ہے جسے کسی غیر معصوم نے گود میں نہیں لیا۔ زینب وہ ہے جسے کسی غیر معصوم نے گود میں، یار میں تمہیں کیسے سمجھاؤں میرے قوم کے جوانوں؟ تو سنو، جبرائیل جس کا جھولا جھولائے اسے حسین کہتے ہیں، حسین جس کا جھولا جھولائے اسے زینب کہتے ہیں۔ جیتے رہیے۔ مولا سلامت رکھے۔ جبرائیل جس کا جھولا جھولا ہے اسے حسین کہتے ہیں، حسین جس کا جھولا جھولا ہے اسے، جب شہزادی زینب دنیا میں آئی نا، اللہ کے نبی نے آغوش میں لیا۔ آغوش میں لینے کے بعد ایک فطرہ کہا، ہاذی مسیل و ختیجہ، یہ میری نواسی زینب اپنی نانی ختیجہ کی مثل ہے۔ کس نے کہا یہ؟ حضور اکرم یعنی اللہ کے نبی نے۔ اللہ کا نبی خود کیا ہے؟ قرآن ناطق، اور جو زبان سے نکلے وہ ہے حدیث، یعنی حضور والا۔ زینب وہ حدیث ہے جو قرآن کی آغوش میں پڑھی ہے۔ کوئی تو لفظوں کا قدردان ہوگا۔ زینب وہ حدیث ہے جو قرآن کی، اب میں بتاؤں اگر بیٹیاں پڑھی لکھی ہوں تو فائدہ کیسے پہنچاتی ہیں معاشرے کو، اور اگر کسی کی بیٹی زینب ہو، بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر جو اللہ کو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ اور اگر کسی کی بیٹی، اور جب بیٹیاں پڑھی لکھی ہو تو فائدہ کیسے پہنچاتی ہیں؟ دربار یزید صفی روم بیٹھا ہے، رسول جالوت بیٹھا ہے۔ کیا خوب بولی شہزادی۔ شہزادی نے فکرہ کہا، او ہندا کے پوتے، او ہندا کے پوتے، تو ہم سے موازنہ کر رہا ہے، ہم سے برابری کر رہا ہے؟ کہاں تو شجرہ خبیثہ کا ورثہ دار، کہاں ہم شجرہ طیبہ کے ذمہ دار، ہم سے موازنہ کر رہا ہے؟ سن، جدی سید الانبیاء، ابھی سید الاولیاء، اخی سید الشہداء، امی سیدۃ نساء العالمین۔ او یزید، میرا نانا نبیوں کا سردار، میرا بابا ولیوں کا سردار، میری ماں عورتوں کی سردار، میرا بھائی شہیدوں کا سردار۔ عجب نہیں شہزادی نے کہا ہو، او یزید ہم نے اپنا تعارف کرا دیا، اب تو بھی تو بتا تیرا باپ کون ہے، تیرا دادا کون؟ اللہ جانے کہاں تک بات جا رہی ہے۔ اگر بیٹیاں پڑھی لکھی ہو،
اگر بیٹیاں پڑھی لکھی ہو تو فائدہ کیسے پہنچا دیا شہزادی زینب عالیہ نے؟ کب؟ جب یزید نے کہا باغی ہے تو شہزادی زینب نے اپنے بابا کے لہجے کو اڑا. لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا اپنے چینلوں سے. آج یہ پیغام پوری دنیا میں جانا چاہیے. آج غلط تھنکنگ ہمارے جوانوں تک جا رہی ہے. دیکھیے علی کے لہجے سے مراد علی کی آواز نہیں. ہاں آپ خود بتائیے اگر آپ کے گھر کی عورت مردوں کی آواز میں بولے اچھا لگے گا؟ اور اگر کوئی مرد عورت کی آواز میں بولے اچھا نہیں. یہاں پر علی کے لہجے سے مراد علی کی آواز نہیں بلکہ وہ فصاحت، وہ بلاغت، وہ مثالوں کا استعمال، وہ لفظوں کی نشست و برخاست جیسی علی نے نہج بلاغہ میں کی ہے ایسی زینب نے اپنے خطبے میں کی. ایک فکرہ کا ہندا کے پوتے تو کیا لڑتا میرے بھائی حسین سے؟ 9 محرم کو میرے غازی نے تلوار چھپا کر تیرے 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا ہی تھا، 24,000 ایسے ہی بھاگ گئے. بھائی باہر والے بھی شریک مجلس ہے میرے بھائی. دیکھیے آپ جائیے مقت اٹھا کے. اس سے پہلے یہ فکرہ غالباً مرحوم تہذیب صاحب کا ہے، غالباً وہ پڑھا کرتے تھے. اللہ اس کا ثواب ان کی روح کو اسحال فرمائے. شہزادی نے یزید کو اس کے گھر میں اس کی اوقات بتائی. شہزادی نے کہا تو کیا لڑتا میرے بھائی حسین سے؟ ہم نے تو تجھ سے بڑا بزدل ہی نہیں دیکھا. سفیر نے پوچھا وہ کیسے؟ تم نے وقت کے امیر المومنین کو بزدل کہا اس نے تجھے بتایا نہیں؟ یہ یہی تھا، کربلا نہیں آیا. اب کچھ لوگ مجلس ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ یہی تھا، کربلا نہیں آیا. حوالہ میرے پاس جیب میں موجود ہے. یزید نے 25 سے زیادہ ملکوں میں 70 سے زیادہ خط لکھے تھے اور ہر خط پر ایک جملہ کامن ہوتا تھا. وہ جملہ کیا ہوتا تھا؟ میری حسین سے جنگ ہو گئی ہے، فوج دے دو. میری حسین سے جنگ ہو گئی ہے، فوج دے دو. یہ ہے ہندا کا پوتا جو 25 ملکوں سے 70 خط بھیج کے فوج منگائے. زہرا کا بیٹا وہ ہے چراغ بجھا کے کہتا ہے چلے جاؤ. ارے بڑی محنت کرا رہے ہو میرے بھائی. 20 منٹ بچے ہیں میرے پاس. دیکھو صلی اللہ بھیجتا محمد والے. جب بیٹیاں بولتی کیسے بولتی؟ شہزادی زینب نے کہا یزید 9 محرم کو کوہرام برپا ہونے والا ہے. اگر پورا مجمع بھی کرتا کھڑا ہو کے داد جملے کا حق نہیں ہونے والا. او یزید 9 محرم کو میرے غازی نے تلوار چھپا کر تیرے 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا ہی تھا، 24,000 ایسے ہی بھاگ گئے. میری گود کا پروردہ میرا بیٹا علی اکبر میدان میں آیا، تیرے 16,000 بھاگے. میرے آن محمد میدان میں آئے، تیرے 8,500 بھاگے. میرا قاسم میدان میں آیا، تیرے 4,000 بھاگے. او یزید بھرے دربار میں گواہی دے، لاکھوں میں سے ہزاروں بھاگے. ان 72 میں سے بتا کوئی ایک بھی حسین کو چھوڑ کے. اللہ جانے کہاں تک بات پہنچ. ہاتھ اچھے مل کے حیدری. مولا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کسی ذلیل کا محتاج نہ کرے. جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں مولا اسی سال ان کو ذریعے بی بی زینب چومنے کا موقع دے. یہاں سے تقریر 15 منٹ آج کی تقریر کے بعد تمام، یا 20 منٹ بس. میں یہاں سے صرف 4 فکرے پڑھوں گا. زیارت بی بی زینب کے کتنے؟ اب تو بول دو میرے بھائی.
دیکھو یار، علامہ شیخ مفید علیہ رحمہ کی تالیف شدہ کتاب ہے، حوالہ پہلے دے دیتا ہوں کیونکہ کبھی کبھی جانے کے بعد باسی کڑیوں میں بوال آ جاتا ہے نا، یہ کہاں سے پڑھ گئے، اس لیے حوالہ پہلے دے دیتا ہوں۔ شیخ مفید نے چھٹے امام کے حوالے سے فرمایا ہے، باہر والے بھی سنیں، باہر والے بھی سنیں، سنیں تنویر صاحب سنیں، چھٹے امام نے فرمایا ہے جب میرے اور میرے جد کے فضائل بیان ہو اور اس کو سننے کے بعد تمہارے کلیجوں میں ٹھنڈک نہ پہنچے تو اپنی غذا پہ دھیان دو کہ کیا کھا رہے ہو۔ معاف کرنا، چھٹے امام نے بتا دیا جن پیٹوں میں حرام بھرا ہوتا ہے انہیں علی کے فضائل اچھے نہیں لگتے۔ میں نے حدیث سنائی ہے امام کی حوالے کے ساتھ، میں 4 فکر پڑھوں گا۔ زیارت بی بی زینب کے کتنے؟ جاؤ یاد رکھنا، آیا تو کوئی حسین کا دیوانہ تمہارے شہر میں کچھ تحفہ دے کے چلا گیا، لیکن تم سے کوئی جزا نہیں چاہیے، جزا ان سے لوں گا جس نے مجھے زبان دی ہے، اپنے علم پہ نازنین کی عطا پہ نازنین۔ 4 فکر پڑھوں گا، اور 4 میں بھی شرط یہ ہے اگر 4 میں سے زیارت کے کسی ایک فکرے پر پورا مجمع ڈوب جائے گا، اسی فکرے کی وضاحت ہوگی اور تحفے میں میں 5واں فکرہ بھی سناؤں گا۔ شرط سن لی، شرط یہ پورے مجمع کو ڈوبنا ہے، جس فکرے پہ ڈوبو گے اسی فکرے کی وضاحت ہوگی۔ بھائی سروں کو اٹھاؤ، استقبال کرو۔ زیارت کا پہلا فکرہ پڑھتا ہوں، بارگاہ بی بی زینب میں اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، تم سب کی طرف سے، تم سب کے والدین کی طرف سے، تم سب کے مرحومین کی طرف سے، تمام مراج کرام کی طرف سے، بالخصوص حجت آخر امام زمانہ کی طرف سے قربتاً، باہر والے بھی آمادہ رہے، قربتاً اللہ۔ پہلا فکرہ، السلام علیکی یا عقیل اے بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کی عاقلہ تجھ پہ ہمارا سلام۔ اے بنی ہاشم کی عاقلہ، آپ بھول گئے، آپ بھول گئے شرط کیا لگائی تھی؟ اگر ڈوبو گے اسی فکرے کی وضاحت ہوگی، تم ڈوبے ہی نہیں، اور یہاں سے تو حق بیانی ہوتی ہے نا، اور یہاں سے جو وعدہ کیا جائے وہ تو پورا نہیں کیا جاتا۔ آپ نہیں ڈوبے، میں نہیں کروں گا وضاحت اس فکرے کی، کاش کہ تم ڈوب جاتے۔ یار غور کرتے نا پٹنہ والوں، جس خاندان میں عقیل جیسا عقل مند ہو وہاں اگر کوئی عاقلہ ہے تو وہ زینب ہے۔ کتنے فکرے پڑھنا ہے مجھے؟ اگر ڈوب گئے تو 5واں سنا دوں گا، پڑھنا ہی اچار ہے۔ دوسرا فکرہ، السلام علیکی یا عدیلۃ الحسین، اے حسین کی برابری کرنے والی۔ نہیں ڈوبے، نہیں کروں گا وضاحت، آگے بڑھو۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، اے حسین کی برابری کرنے والی۔ جوانوں تم تو مجلس سننے کے لیے بیٹھے ہو نا، غور کرتے نا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی حسین کی برابری نہ کر پایا۔ یہ کون بی بی ہے جو حسین کی برابری کر رہی ہے؟ تیسرا فکرہ، السلام علیکی یا شریکۃ الحسین، اے قدم قدم پر حسین کی شریکہ۔ چلو کچھ تو بڑھے، کچھ تو بڑھے، کچھ تو بڑھے۔ تیسرے فکرے تک قبلہ کچھ تو بڑھ گئے نا، 3 ہو گئے۔ چوتھا فکرہ پڑھا، قسم خدا کے حضور والا، کاش کے حالات سازگار ہوتے اور باہر مین گیٹ پر مائک لگا ہوتا اور مسلمانوں کے ہر گھر میں نوے دابی کی آواز جا رہی ہوتی، مزہ آ جاتا چوتھا فکرہ پڑھنے کا۔ یہ زیارت کا چوتھا فکرہ نہیں پٹنہ والوں، یہ عقیدہ شیعہ کا اعلان ہے۔ چوتھا فکرہ پڑھ رہا ہوں، السلام علیکی یا عالم غیر معلمہ، اے ایسی عالمہ تجھ پر سلام جس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے۔ اب میں نے پڑھ دیا، تم نے غور نہیں کیا نا، اب میں وضاحت کرتا ہوں ایک جملے میں نے کیوں کہا کہ باہر مائک لگا ہوتا اور عقیدہ شیعہ کا اعلان ہو رہا ہوتا
میں تو یار ڈر کے کبھی نہیں پڑتا نا، ایک ہی تو جان ہے، بندہ لے لے یا اللہ لے لے، اور وہ اس سے بہتر کیا مرنا ہوگا جو محبت حسین میں موت آ جائے۔ اور جہاں تک مرنے کی بات ہے تو ہمارے لیے مرنا کوئی چھوٹی بات تھوڑی نا۔ ہمیں مارا کس نے نہیں؟ ہمیں ابو سفیان نے مارا، ہمیں معاویہ نے مارا، ہمیں شمر نے مارا۔ اچھا 2-4 لوگ لعنت بھیج رہے ہیں، 2-4 لوگوں نے لعنت بھیجی، باقی لوگوں نے کیوں نہیں بھیجی؟ بھائی یہ لعنت نہیں ہے، یہ کچھ دن کے بعد کی پریکٹس ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور دیکھیے جملہ میرا ہمیشہ یاد رکھیے گا، الحمدللہ آج تو شیعہ بھی عزادار ہے، سنی بھی عزادار ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہو گئے ہیں جو ہماری عزاداری کا مذاق بناتے ہیں۔ یعنی جب تک ہم روتے ہیں یہ سارے ہنستے ہیں، جس دن ہم ہنستے ہیں بھائی ہمیں کس نے نہیں مارا، سلامت رہیے بھائی، ہمیں کس نے نہیں مارا؟ ہمیں ابو سفیان نے مارا۔ اب تو زبان کھول کے سرکار دیکھیں، معاف کریے، کچھ لوگ کہتے ہیں شیعہ گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اول بات تو جو گالی دے وہ شیعہ نہیں، ہم گالی نہیں دیتے، ہم تو نو کو کچھ مستحقین کے لیے بس وہ زبان استعمال کرتے ہیں جو اللہ نے ابلیس کے لیے کی ہے۔ اب میں کیا کہہ رہا ہوں، اس سے احتیاط سے فکر تو میں کہہ نہیں سکتا نا۔ ہمیں کس نے نہیں مارا؟ ہمیں ابو سفیان نے مارا، ہمیں معاویہ نے مارا، ہمیں شمر نے مارا، ہمیں خولی نے مارا، ہمیں ابن زیاد نے مارا، ہمیں حجاج نے مارا، ہمیں مروان نے مارا، ہمیں حشام نے مارا، ہمیں عبد الملک نے مارا، ہمیں منصور نے مارا، ہمیں ہارون نے مارا، ہمیں مامون نے مارا، ہمیں معتز باللہ نے مارا، ہمیں متوکل نے مارا، ہمیں داعش نے مارا، ہمیں صدام نے مارا۔ اور کب سے مار رہے ہیں قبلہ بھیا، کب سے مار رہے ہیں؟ آپ بھی شریک مجلس ہو جائیں، آپ کو بھی زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں جو باہر ہے، سلامت رہیے۔ 1400 برس یعنی 14 صدی سے مار رہے ہیں نا، مار رہے ہیں نا۔ مارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کم ہونا۔ یار کم ہونے کے باوجود یہ اتنا بڑا مجمع کہاں سے آ گیا؟ جو ہو وہ تو اپنے ہونے کا اعلان کرو میرے بھائی۔ بھائی کم ہونے کے باوجود یہ اتنا بڑا مجمع گلزار باغ میں کہاں سے آ گیا؟ نہیں تم نے غور ہی نہیں کیا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے حلال میں برکت رکھی ہے۔ بھائی مجلس تمام ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے حلال میں برکت رکھی ہے۔ اے بھیا حیدر، اب ایک لمحے کے لیے کیمرہ گھما لینا نا، اب تمہاری ذمہ داری بڑھنے والی ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے حلال میں برکت رکھی ہے، حرام میں برکت نہیں رکھی۔ یہ ہمیں سال بھر مارتے ہیں، حسین اپنی زری سے کہتے ہیں تم سال بھر مارو، تم جوڑ کے بتانا تم نے مارے کتنے، ہم 40 میں بتائیں گے بچائے کتنے۔ ہاتھ اچھے مل کے حیدری، اے ایسی عالمہ تجھ پر سلام جس کا کوئی استاد ہی نہیں۔ اما ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھ رہا ہوں، یہ عقیدہ شیعت ہے۔ اما جب نواسی کا استاد ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، کوئی نانا کو کہاں سے پڑھا دے گا؟ نواسی کا استاد ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تو کوئی نانا کو کہاں سے پڑھا دے گا حضور والا؟ اچھا آپ نے سردیوں میں دیکھا ہوگا نا، ہر گھر میں کمرہ ہوتا ہے۔ مجلس تمام ہے، خوش ہو کے سن لیں، ہر گھر میں کمرہ ہوتا ہے سردیوں میں۔ جہاں ماں ہوگی وہاں بیٹی ہوگی، جاگو اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جہاں بھائی ہوگا
جہاں باپ ہوگا گھول کر پلاؤں، جہاں نانا ہوگا سلامت رہیے۔ کبھی تم نے سوچا جب چادر تطہیر میں پنجتن آ گئے، 4 سال کی زینب چادر تطہیر کے باہر کھڑی رہی، اندر کیوں نہیں آئی؟ شہزادی زینب کی ولادت 5 ہجری یا 6 ہجری؟ آیت تطہیر نازل ہوئی 9 ہجری یا 10 ہجری میں؟ جب آیت تطہیر نازل ہوئی اس وقت شہزادی کی عمر ہے 4 سال۔ تم نے کبھی سوچا جب چادر تطہیر میں پنجتن آ گئے، 4 سال کی زینب چادر کے باہر کھڑی رہی، اندر کیوں نہیں آئی؟ جبکہ قبلہ حدیث قصہ کی تفسیر کہہ رہی ہے ایک 60 سال والی جس کا نام ام سلمہ ہے، وہ تو کہہ رہی ہے یا نبی اللہ میں آ جاؤں۔ 60 سال والی تو کہہ رہی ہے میں آ جاؤں، 4 سال والی خاموش کھڑی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں عالمہ غیر معلمہ۔ شہزادی زینب نے چادر تطہیر میں نہ آ کر پہلا پیغام دے دیا ہے، دنیا والوں یاد رکھو اگر کچھ دیر کے لیے امام پردے میں چلا جائے، دین کو بے وارث نہ سمجھنا، دین کی وارثہ زینب ہے۔ دین کی وارثہ آخری فٹ تک 3 سے 4 منٹ ختم دعا۔ اگر کچھ دیر کے لیے امام، بھائی پلیز تھکو نہیں، مجھے دیکھو یار 4 منٹ، اگر امام پردے میں چلا جائے، قبلہ دنیا سے نہیں، کوئی تو ہوگا جو لفظوں کی احتیاط کی داد دے دے میرے بھائی مسئلہ یہی تو ہے، کتاب لفظ لکھتی ہے لہجہ نہیں لکھتی، تو بات پہنچا رہا ہوں لہجے کے ساتھ۔ اگر کچھ دیر کے لیے امام پردے میں چلا جائے، دین کو بے وارثہ سمجھنا، دین کی وارثہ زینب ہے۔ مصائب سے فضائل نکال رہا ہوں زیارت کا 5واں فقرہ سنانے کے لیے۔ جیسے امام حسین کا سر کٹا، وہاں ابھی مصائب نہیں، وہاں ڈھول بجنے لگے، تاشے بجنے لگے، مبارکباد دینے لگے، گلے ملنے لگے، اور گلے مل کے کیا کہہ رہے تھے؟ مبارک ہو امام مارا گیا، مبارک ہو امام مارا گیا، جاگو۔ وہ شور مچا رہے تھے، امام مارا گیا۔ زینب نے مسئلہ پوچھ کے بتایا امام مرا ہی کب ہے؟ آخری سب تک امام تو زندہ ہے۔ زیارت کا 5واں فقرہ پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، تم سب کی طرف سے، تم سب کے والدین کی طرف سے، تمام مراجع کرام کی طرف سے، حجت آخر آغا امام زمانہ کی طرف سے۔ صلوات پڑھیں مل کے۔ باہر والے بھی آمادہ ہو جائے۔ باہر گئے بی بی زینب میں قربتاً اللہ، ختم ہو گئی مجلس۔ آخری فقرہ، السلام علیکی یا حفظت الامام، اے امام کی حفاظت کرنے والی۔ بھائی بیدار ہو جائے، اے امام کی حفاظت کرنے والی، تجھ پہ ہمارا سلام۔ کتنی بار پڑھ دیا میں نے؟ ابھی کتنی بار پڑھ دی؟ یہ فقرہ 2 بار پڑھ دیا۔ زیارت کا 5واں فقرہ 3 بار اور پڑھوں گا تاکہ 5 بار مکمل ہو جائے۔ اپنے دائیں بائیں وہ چہرے بھی دیکھو جنہوں نے زندگی میں کبھی سبحان اللہ نہیں کہا۔ آج تقریر کے آخری 1.5 منٹ میں کہنے والے ہیں، کیونکہ یہ حدیث معصوم ہے، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے والے کے نامہ اعمال میں 3000 مقبولہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ میری محنت کی لاز رکھ لو، یہ جانتے ہیں یہ آج کی میری 3ری مجلس ہے، لگاتار 3ری مجلس ہے میری آج کی۔ اب میرے اندر طاقت نہیں۔ آخری فقرہ، اے امام کی حفاظت کرنے والی، تجھ پہ ہمارا سلام۔ اے امام کی حفاظت کرنے والی، تجھ پہ ہمارا سلام۔ اے امام کی حفاظت کرنے والی، تجھ پہ ہمارا سلام۔ پٹنہ والوں تم نے غور ہی نہیں کیا، جو دین کی حفاظت کرے
وہ امام، جو شریعت کی حفاظت کرے وہ امام، جو حکام کی حفاظت کرے وہ امام، جو قرآن کی حفاظت کرے وہ امام، جو کل کائنات بچائے اسے امام کہتے ہیں، جو امام کو بچا لے اسے زینب کہتے ہیں، جو امام کو بچا لے. بس مجلس تمام ہو گئی. بس میرا عزیز، جو کل کائنات بچائے اسے امام کہتے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جملہ کہہ دوں، ایک امام نہیں، جو سا یک وقت میں 9 اماموں کو خیموں سے زندہ بچا لائے. ایک امام نہیں، پوری نسل امامہ بچائی ہے زینب نے. آپ کی گودیوں میں بچے ہوں گے، یہ میری پردہ دار بہنیں بیٹھی سن رہی ہیں. یہ بچہ جو آپ کی گود میں بیٹھا ہے نا، یہ مسئلہ تو اس بچے کو بھی پتا ہے کہ گھر میں آگ لگے تو باہر نکلے. یا جو مسئلہ ہمارے گھر کے قبلہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے، کیا وہ مسئلہ عالم غیر معلمہ زینب کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا، پتا تھا، پتا تھا. پٹنہ والوں پتا تھا. زینب شام غریبہ میں مسئلہ نہیں پوچھ رہی تھی. زینب شام غریبہ میں ذہن قوت امامت کا اعلان کر رہی تھی کہ دنیا والوں دیکھو، جب اتنے صدموں کے باوجود میرے بھتیجے کا دماغ خراب نہیں ہوتا، میرے نانا کا دماغ کہاں سے زینب ذہن قوت امامت کا اعلان کر رہی ہے. چوتھے امام سے مسئلہ پوچھا، چوتھے امام نے مسئلے کا جواب صحیح دیا یا غلط؟ صحیح دیا. زینب بتا رہی تھی جب اتنے صدموں کے باوجود میرے بھتیجے کا دماغ خراب نہیں ہوتا تو میرے نانا کا دماغ کیسے خراب ہو سکتا؟ کون سمجھے گا کہ زینب کیا ہے؟ آپ سامعین ہو، کبھی خطیب کے دل سے پوچھو. ہم رات کو 2-2 3-3 بجے تک جاگتے ہیں، تب مجلس تیار ہوتی ہے. میں نے تو بہت جلدی تمہیں سنا دیا. السلام علیکی یا عدیلۃ الحسین، اے حسین کی برابری کرنے والی. قبلہ میں بہت پریشان تھا. مجھے اپنے بزرگ خطیب بہت پسند ہے. میں علامہ اظہر حسین زیدی صاحب کے مصائب سن رہا تھا. پتہ نہیں ایسے شہزادی نے مدد کر دی میری. وہ پڑھتے پڑھتے عدیلۃ الحسین کی تشریح کر گئے. علامہ اظہر حسین زیدی صاحب نے قبلہ نے پڑھا کہ کربلا نام ہے حسین و زینب کا. درمیان میں سے ایک ضعیف کھڑا ہوا، اب بھرے مجمع میں اس نے کہا قبلہ تشریح کرے اس بات کی کہ کربلا حسین و زینب کا نام کیسے ہے. انہوں نے کہا بس اتنا سمجھ لے، کربلا میں بھائی لاشیں لاتا رہا، بہن ماتم کرتی رہی. میں سمجھ گیا یہ برابری کیسی ہے. اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے. رونے والوں 72 کا پرسہ دینے آئے ہو نا. اگر کسی کا ایک مر جائے، اس ایک کا پرسہ بڑا بھاری ہوتا ہے. جتنے یہاں بیٹھے ہو نا، اللہ نے کسی کو ایک بہن دی ہوگی، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4 بہنیں دی ہوں گی. اے پٹنہ گلزار باغ میں آئے ہوئے جوانوں، بھائی پلیز ایک بار مجھے دیکھو. دیکھو میں ممبر پہ ہاتھ جوڑے ہوں. جاؤ آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھو، 1000 سے زیادہ مجلسیں مل جائیں گی. میں کبھی ممبر پہ ہاتھ نہیں جوڑتا، لیکن آج ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے قوم کے جوانوں، اگر تمہاری بہنیں تم سے ناراض ہو تو ان کو منا لو. جی، کیونکہ ان بہنوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے. یہ بہنیں بھائی کا شکوہ تو برداشت کر لیتی ہیں، غم برداشت نہیں کر پاتی ہیں.
یہ بہنیں جو بیٹھی ہیں، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی بہنیں پٹنہ کے باہر بھی آئی گئی ہوں گی. انصاف سے بتاؤ، اگر کسی بہن کو پردیس میں یہ خبر ملے کہ اس کا بھائی مر گیا، بہن نہ موسم نہ وقت دیکھے گی، نہ ٹرین نہ بس نہ گاڑی دیکھے گی، گھر پہ چادر اوڑھ کے گھر کی ڈوری پہ کھڑی ہو جائے گی، کسی بھی طرح میرے بھائی کے جنازے تک مجھے پہنچا دو. انصاف سے بتاؤ، اگر کسی کا بھائی مر جائے اور بہن جب جنازے میں آتی ہے تو گھر خاندان والے کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں نا کہ بیٹا اگر آئی گئی ہو تو 40واں کر کے جانا. یہی کہتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں نا. اللہ اللہ رونے والوں، ہماری بہنیں تو ہمارا 40واں کر کے جائے، لیکن حسین کی بہن کیسے گزری بھائی کے جنازے سے؟ 71 لاشوں پر حسین نے کہا اللہم تقبل ھذا القربان، پروردگار میری قربانی کو قبول فرما. 72واں لاشا حسین کا تھا. زینب کو جب گزارا گیا تو شان کیا ہے؟ بے کجاوا اونٹ ہے، بے ردا زینب ہے، ہاتھ پسے گردن بندے ہیں. کوئی بہن اپنے بھائی کے لاشے سے ایسے نہ گزرے جیسے زینب گزری. رونے والوں، کبھی پتہ نہ چلتا کہ 72 کی پرسادار زینب کیسے گزری. جب زینب 8 ربیع اول روز جمعہ مدینے لوٹ کر نانا کی قبر پر آئی، ایک فکرہ کا نانا زینب سب بھول جائے گی، مگر ایک مصائب ایسا ہے جو زینب کبھی نہ بھولے گی. آواز آئی، کون سا مصائب؟ کہ نانا مجھے میرے بھائی کے لاشے سے ایسے گزارا گیا جیسے وہ میرا کچھ لگتا ہی نہ تھا، جیسے وہ میرا نہیں. گھٹ گھٹ کے نہیں، گھٹ گھٹ کے نہ رونا، بس کچھ سوچ کے رو نہ رو. یہ سوچ کے رو لو محرم کے دن گزر گئے، سفر کے دن گزر گئے، ایام عزا کے الوداعی ایام آ گئے، 3-4 راتیں اور بچی ہیں. اے رونے والوں، جس مجلس میں آؤ زندگی سے کوئی لالچ نہیں، پتہ نہیں یہ کس کا آخری محرم ہے. جب علم نکلے تو دعا یہ مانگنا، پروردگار اگر ہم میں سے کسی کی زندگی سال ختم ہو رہی ہے 1 سال اور بڑھا دے تاکہ یوسف زہرا کو ہم دل کھول کے رو لیں. بس رونے والوں ماتم کا لینا چند فکریں مصائب کی ہیں، کیونکہ کچھ مصائبوں کا مجھے حکم ہوا ہے. میں کوشش کرتا ہوں وہ مصائب پڑھ لے جاؤں اور تم رونے میں حیا نہ کرو. اللہ نے جہاں تمہیں بہنیں دی ہیں وہیں بیٹیاں بھی دی ہیں. پچھلے سال اسی منبر سے میں نے ایک فکرہ کہا تھا، اللہ نے مجھے بھی 4-5 سال کی بیٹی دی ہے. اور جب میں گھر سے نکلتا ہوں اپنی بچی سے بات نہیں کرتا، قسم خدا کی منبر سے کہہ رہا ہوں. ہم چاند رات کو اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں. آج 4 ربیع اول آ گئی، میں گھر پہ اپنی بچی سے بات نہیں کرتا. لیکن کبھی کبھی قبلہ جب گھر پہ فون لگ جائے نا، 4 سال کی بچی آواز پہچانتی ہے، فون اٹھاتی ہے، پہلا فکرہ یہ کہتی ہے پاپا گھر کب آؤ گے. کلیجہ بڑھ جاتا ہے رونے والوں. یہ بیٹیاں چاہتی کیا ہے؟ باپ ضعیف ہو جائے، باپ بیمار ہو جائے، باپ بستر پہ آ جائے، مگر باپ نگاہوں کے سامنے رہے. جب تک باپ گھر میں رہتا ہے بیٹیوں کو اپنا گھر بھی اپنا لگتا ہے، لیکن جب باپ جانے لگتا ہے تب بیٹی یہ کہتی ہے نیند آئے گی جب آپ کی. حیا نہیں، حیا نہیں، حیا نہیں. بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے. علامہ وحید خراسانی ایک فکرہ پڑھا کرتے ہیں، وہ پڑھا کرتے ہیں کہ مجھے کربلا کے بعد 2 شخصیتیں سمجھ میں نہیں آئی. ایک حسین کا بیٹا سید سجاد، ابھی 72 کا علم اٹھاؤ گے نا، ان کا ایک فکرہ اور سن لیں. انہوں نے دوران درس اپنے شاگردوں سے پوچھا، جب علم آئیں گے جملہ میں بہت یاد آئے گا. انہوں نے شاگردوں سے پوچھا یہ بتاؤ کربلا کے سب سے بڑے بہادر کا نام کیا ہے؟
سارے شاگردوں نے مل کر کہا سرکار وفا مولا عباس آیت اللہ وحید خراسانی نے سر سے امام اتارا زمین پہ پھینکا کہ تم نے غلط کہا، کربلا کے سب سے بڑے بہادر کا نام ہے سید سجاد۔ کسی نے پوچھا آغا وہ کیسے؟ کہا جو منظر عباس کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ سے نہ دیکھ سکا وہ سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نہیں حیا کر کے نہیں، حیا کر کے نہیں، مجھے زیادہ دیر مسائل نہیں پڑھنا ہے، مکمل مسائل قبلہ مہدی صاحب پڑھیں گے، بس 3 سے 4 منٹ کے مسائل گھر تک روتے ہوئے جائیں گے، آپ بہت گریہ کریں گے۔ وہ پڑھا کرتے کربلا کے بعد 2 شخصیتیں سمجھ میں نہیں آئیں، ایک حسین کا بیٹا سید سجاد، ایک حسین کی بیٹی سکینہ۔ کسی نے کہا آگا وہ کیسے؟ کہ سید سجاد ہر چوراہے پر مرنے کی دعا کرتا رہا، سکینہ جینے کی دعا کرتی رہی۔ رونا تو اسی بات کا ہے، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا، جو زندہ رہنا چاہتی تھی گھٹ گھٹ کے مر گئی۔ بس 1-2 روایتیں سن لے مجلس تمام ہو جائے گی۔ اکثر شہزادی سکینہ مولا سجاد کے پاس آتی تھی اور آنے کے بعد کہتی تھی بھیا سجاد شمر سے کہہ دو جتنے تماچے چاہے تماچے تو مارا کرے مگر تانے نہ دیا کرے، مگر تانے نہ دیا کرے۔ کہا بہن کیسے تانے دیتا ہے؟ کہا بھیا تماچے بھی مارتا ہے اور مارتے مارتے کہتا ہے بلا اپنے چچا عباس کو، بلا اپنے چچا۔ حیا نہیں، حیا نہیں، حیا نہیں۔ اللہ تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے رونے والوں۔ اچھا انصاف سے بتاؤ بیٹیوں کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی ماں بیٹی کو مار دے بیٹی کیا کہتی ہے؟ امی آپ نے مارا ہے نا، شام کو پاپا کو آنے تو شکایت کروں گی۔ کوئی بھائی بہن کو مار دے بہن کیا کہتی ہے؟ بھیا تم نے مارا ہے نا، شام کو پاپا کو آنے دو شکایت کروں گی۔ اے رونے والوں سکینہ کس سے شکایت کرے؟ چند فکرے میرے کلیجے میں طاقت نہیں، ایک روایت سن لو گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ جب دربارے حضرت امیر مختار میں شمر کو لایا گیا، جس کا دل کمزور اٹھ کے چلا جائے، ورنہ دعا کرنا مجھے حکم ہوا ہے مصائب کا تمہیں پڑھ رہا ہوں، ورنہ مولا قسم شام غریبہ کے علاوہ یہ مصائب میں سال بھر نہیں پڑتا، لیکن تم نے ایک ماحول شام غریبہ والا بنا دیا ہے نا، بس آمادہ رہنا۔ یہ بھلے ہی ماحول شام غریبہ کا ہو لیکن شام غریبہ نہیں ہے، کیونکہ پٹنہ کی شام غریبہ میں کربلا کی شام غریبہ میں بہت فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہی ہے جب تم اپنے گھروں جاؤ گے نا بہنوں کو بھائی دیکھنے کو مل جائے گا، زوجہ کو شوہر دیکھنے کو مل جائے گا۔ کربلا کی شام غریبہ میں لیلا کا اکبر نہیں آئے گا۔ آنا محمد ماتم کر کے سننا آخری فکر ہے۔ اور جنہیں رونا نہ آئے نا دیکھو وہ دور پیچھے علم نظر آ رہا ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں عباس ہوتا ہے۔ جنہیں رونا نہ آئے اس علم والے سے معافی مانگنا، ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا ان مصائبوں پہ ہم رو نہیں پائے۔ اس مصائب کے آخر میں مختار 7 بار بے ہوش ہوا ہے، 7 بار۔ اللہ جانے پٹنہ والوں تم کیسے ماتم کرو گے۔ دربار امیر مختار میں شمر کو لایا گیا، شمر سے پوچھا گیا یہ بتا تو نے کربلا میں کون کون سے ستم کیے، کربلا میں تو نے کون کون سے ستم کیے؟ کہا مختار میں نے زہرا کے لال کو پیاسا ذبح کر دیا۔ تمہارا کلیجہ نہیں پھٹتا رونے والوں؟ اس سے بڑا بھی کوئی مصائب ہوگا؟ اگلا فکرہ سنو، میرا دل تو بڑا کمزور ہے، اللہ جانے تم کیسے برداشت کرو گے۔ کہا مختار میں نے عباس کی لاش کے ٹکڑے 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 کروائے، میں نے گھوڑوں کو دوڑوایا، میں نے خیموں کو لٹوایا۔ آخری فکرے ہیں، کچھ بہنوں کا بھی دل کمزور ہے۔ بہنوں اگر تمہاری گودیوں میں بچیاں ہیں نا، ہاں اور جن گودیوں میں بچے ہیں، بہنوں کوشش کرنا جب مصائب ہوا کریں تو گود والے بچوں کو پیار نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کسی کونے میں بیٹھی رباب تمہاری گودیوں کو دیکھ رہی ہو۔
رباب کو اپنا اصغر یاد آ جائے، رباب کو اپنی سکینہ یاد آ جائے، آخری فکر ہے جزاک اللہ. آپ روتے بھی خوب ہیں، جزاک اللہ. مختار نے کہا شمر تو کربلا کا وہ ستم بتا جس کو کرنے کے بعد تو خود پچھتایا ہو. شمر کہتا مختار تم حسین والے ہم مر جاؤ گے، سن نہیں پاؤ گے. شمر کہتا مختار اب کربلا کے بعد جینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو کربلا کا وہ ستم بتا جس کو کرنے کے بعد تو خود پچھتایا ہو. کہا مختار تیرا مرنے کا دل ہے تو سینے پہ ہاتھ رکھ لے. مختار نے یا حسین کہہ کر سینے پہ ہاتھ رکھا. کہا مختار سن، مختار سن، جب خیموں کو لوٹا جا رہا تھا میرے ہاتھ میں تلوار تھی، میں خیموں کی رسیوں کو گراتا جاتا تھا. اللہ نہ کرے کوئی باپ ایسا سن رہا ہو جس نے اپنی بچی کو کھویا ہو. میں کنیز کا بیٹا ہوں، سید زادوں کا مجمع ہے، دل کو چوٹ لگے مجھے معاف کر دینا. مختار میں خیموں کی رسی کو گراتا جاتا تھا، دوسرے سپاہی آتے تھے اسباب عصمت و طہارت کو لوٹتے جاتے تھے. اے مختار مجھے حسین کی اس بچی کی تلاش تھی جو مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. مختار عجب نہیں، میں نے ایک خیمہ ایسا گرایا، میں نے کیا دیکھا؟ ایک 4 سال کی بچی ہے، چھوٹے سے مسلح پر بیٹھی ہے. میں نے کہا اے بچی تو کون؟ بچی نے کہا ظالم میرا بابا مقتل میں گیا ہے. رو لو رو لو رو لو، آیا نہیں. اور جب رویا کرو اپنے چہرے کی پرواہ نہ کیا کرو کہ بغل والا تمہارے چہرے کو دیکھ کر کیا کہے گا. اپنے چہرے کی پرواہ نہ کرو. تمہارے بگڑے ہوئے چہرے زہرا کو بہت اچھے لگتے ہیں. ہاں ہاں جب مصائب میں آوازیں بلند ہوتی ہیں ہمارا چھٹا امام مصلی پہ دعائیں کرتا ہے پروردگار ان آوازوں پر رحمتیں نازل فرما. ابھی قیامت کا ماتم ہونے والا ہے، قیامت کا ماتم. مختار بچی نے کہا ظالم آخری 1 منٹ ہے، میرا بابا مقتل میں گیا ہے، جب میرا بابا لوٹ کر آئے گا میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھوں گی. مختار میں سمجھ گیا یہ حسین کی بچی ہے. میں نے تلوار کو نیام میں رکھا، تازیانہ اٹھایا، گھوڑے سے اترا، بچی کھڑی ہو گئی. میں آگے بڑھا، بچی پیچھے ہٹی. میں آگے بڑھا، بچی پیچھے ہٹی. میں اور آگے بڑھا، بچی پیچھے ہٹ کے کہتی ہے ظالم میں سید زادی ہوں، میرے پاس نہ آنا. آئے رونے کی توفیق مانگو، جنہیں رونا نہیں آ رہا ہے زہرا سے معافی مانگو. میں سید زادی ہوں، میرے پاس نہ آنا، تجھے جو چاہیے میں دے دوں گی. مختار جیسے بچی نے یہ کہا تجھے جو چاہیے میں دے دوں گی، میری نگاہ بچی کے گوشواروں پہ گئی. میں نے گھور کر گوشواروں کو دیکھا، بچی سمجھ گئی ابھی 4 دن کے بعد نبی آنے والی ہے نا. تم مرد ہو، مرد تم نہیں بتا پاؤ گے، یہ پردہ دار بہنیں بتائیں گی. آج سے 4 دنوں کے بعد جب یہ اپنے گھروں پر اپنی گودیوں میں اپنی بچیوں کو بٹھال کر بندے پہنائیں گی نا، گوشوارے پہنائیں گی، بچیاں کیا کہتی ہیں؟ امی آرام سے کرو. ماتم 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 یہی کہتی ہے نا، امی آرام سے کرو، امی آہستہ کرو، امی بہت درد ہو رہا ہے، امی بہت درد ہو رہا ہے. جو سمجھ گیا وہ بولے. مختار میری نگاہ بچی کے گوشواروں پہ گئی، کوئی عام بچی نہیں تھی، وہ حسین کی بچی تھی. وہ سمجھ گئی میں کیا چاہتا ہوں. جیسے ہی میں نے گوشواروں کو گھور کے دیکھا وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ کانوں تک لے گئی، واپس لے آئی. میں آگے بڑھا، زمین پہ تازیانہ مارا، بچی ڈر گئی، پھر چھوٹے چھوٹے ہاتھ کانوں تک لے گئی، واپس لے آئی. جو بھی اولاد آئے ہو اولاد کی دعا مانگو، آخری فکر ہے سارے مل کے ماتم کرنا. مختار وہ بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھ کانوں تک لے گئی، واپس لے آئی. میں آگے بڑھا، میں نے گھڑکیاں دی، میں نے ڈانٹا، میں نے ڈرایا، بچی ڈر گئی، پھر چھوٹے چھوٹے ہاتھ کانوں تک لے گئی، پھر واپس لے آئی. میں چند قدم آگے بڑھا، بچی نے پھر کہا میرے پاس نہ. چھوٹے چھوٹے ہاتھ کانوں تک لے گئی، واپس لے آئی. شمر خاموش ہو گیا،
مختار نے کہا آگے بتا آگے کیا ہوا، مختار نے کہا آگے بتا آگے کیا ہوا۔ شمر کہتا ہے مختار تم مر جاؤ گے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ مختار کہتا ہے میرا مرنے کا دل ہے، جلدی بتا آگے کیا ہوا۔ آخری فقرہ، لیکن یہ فقرہ میں ایسے نہیں پڑھوں گا، آپ سارے میرا مزاج جانتے ہو، جو اندر ہے جو باہر ہے سارے مل کر ایک بار میرے ساتھ پرسا دے، میرے ساتھ سب مل کے بولے ہائے سکینہ۔ اب باہر والے اب حیا نہیں، اب تمہیں بولنا ہے ہائے سکینہ۔ آواز حیا نہیں، آواز بلند کرو، ہائے سکینہ، ہائے یتیمہ، ہائے سکینہ، ہائے یتیمہ، ہائے پیاس، ہائے سکینہ، ہائے یتیمہ، ہائے سکینہ، ہائے یتیمہ۔ آخری فقرہ مختار نے کہا آگے بتا آگے کیا ہوا۔ کہا مختار جیسے ہی میں نے چاہا بچی کو تازیہ نہ ماروں، بچی نے کہا ظالم ٹھہر جا۔ بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھ کانوں تک لے گئی، ہاتھوں کو واپس لے آئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے ظالم، اے ظالم، مجھے گوشوارے اتارنا نہیں آتے، مجھے گوشوارے اتارنا نہیں آتے، یہ گوشوارے میرے بابا نے پہنائے تھے۔ شمر آگے بڑھا، گوشواروں کو کھینچا، بچی دریا کی طرف، عباس کا لاشا، کبھی دائی کربٹ کبھی بائی کربٹ، اے میری بچی مجھے ماں